الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد عزیز سامعین کرام، سلسلہ برکات رمضان میں آج کے درس کا عنوان ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور روزے کا حکم۔ گویا ایمان اور روزہ ایمان والوں کے لیے راہ تقوی۔ اللہ جل شانہ نے اس کا بڑا کوئی فضل و کرم ہے کہ اس ذات بابرکت نے ہم سب کو یہ شرف تخاطب عطا فرمایا کہ مخاطب فرمایا، تو ایک بندہ مومن کے لیے بڑی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مخاطب فرمائے، شرف تخاطب عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ جب کسی اہم بات کا حکم نازل فرماتے ہیں تو اللہ جل شانہ پھر اس کا جو خطاب خاص ہدایت، کوئی حکم یا کوئی نصیحت بیان فرماتے ہیں۔ حکم خاص کے لیے جو چنیدہ لوگ ہیں ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ اس کے حکم کی پاسداری کریں۔ وہ چنیدہ لوگ ہیں مؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حکم مؤمنین کو بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ تو اس میں مخاطبین کون ہیں؟ مؤمنین۔ یہ قاعدہ ہے کہ حکم اسی کو کیا جائے جو اس کا وزن اٹھا سکے۔ چھوٹے بچے کو آپ کہیں کہ ہیں بھئی یہ دانوں کی بوری اٹھا کے فلاں جگہ رکھ، تو اٹھا سکے گا؟ تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حکم کے جو لائق ہو اس کو دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ اگر صفت جس میں ایمان کی ہوگی تو وہ اس حکم پہ چلنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ ایمان کا جو ہے جس کی زمین ہوگی، دل مومن ہوگا، تو عمل کی فصل لازمی ہوگی۔ بھئی اگر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کسی بھی زمین پر جو بنجر زمین ہو تو قیمتی ترین بیج بھی کاشت کرے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ تو وہ بیج وہاں پہ جو ہے نمو نہ کرے گا۔ تو یہ کس کی شان ہے؟ یہ اللہ جل شانہ کی شان ہے کہ پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اگر ایمان کی دولت نہ ہو تو پھر یہ اس کے حکم کو پورا انسان نہیں کر سکتا اور اس میں کوئی نہ کوئی کمی کجی ضرور چھوڑے گا۔ تو لازم و ملزوم ہے کہ پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایمان کی۔ تو اللہ جل شانہ کے احکامات شریعت کا نفاذ اسی جگہ ہوگا جہاں ایمان موجود ہوگا۔ اگر ایمان کی بنیاد موجود نہ ہو تو عمل کی عمارت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کی آبیاری ضروری ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر عمل کا کھیت بنجر ہو جاتا ہے۔ اگر زمین بنجر ہو تو اس سے فصل کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس لیے پہلے جو حکم دیا ہے وہ کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والے لوگ ہیں۔ تو عزیز سامعین کرام، یا جو ہے وہ حرف جو وہ تخاطب ہے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یہ عربی زبان میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جسے حرف ندا کہتے ہیں۔ اب یہ کس کو ندا دی گئی؟ انسان کو۔ تو فرمایا کہ جو کسی کو پکارنے یا خطاب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایو، اور یہ بھی اسی طرح کا لفظ ہے کہ یہ جو ایو ہے یہ اس میں منادی ہے۔ اسی طرح ہا جو ہے اس میں تنبیہ کے لیے ہے، یعنی اللہ جل شانہ نے مخاطب فرمایا، تنبیہ بھی فرمائی کہ یہ کوئی عام بات نہیں کہ جس کو سنی انسنی کر دو۔ یہ وہ کلام ہے یا وہ حکم ہے کہ جس کو سننا فائدہ مند ہے اور جس کو
जिसको ना सुनना या जिसके खिलाफ अमल करना वो नुकसान दे है। तो इसके लिए अल्लाह जल्ल शान ने फरमाया कि इन लोगों को या अय्युहल्लज़ीना आमन, ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये शर्फ तखातुब बयान फरमाया। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में 89 बार जो है ये या अय्युहल्लज़ीना आमनु आया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ख़ास हुक्म, कोई ख़ास नसीहत, कोई ख़ास बात अल्लाह जल्ल शानहू ने मोमिनों से इस हवाले से बयान फरमाई। तो सबसे पहले यही, चूँकि सूरह बकरा शुरू में आती है, तो इसकी आयत मुबारक 104 में पहली दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान फरमाई। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। तो पहली दफ़ा जब इस तरतीब से देखें तो अल्लाह ताला ने मोमिनीन को जो शर्फ तखातुब अता फरमाया वो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा के हवाले से, कि फरमाया कि ऐ ईमान वालो तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना न कहो बल्कि उन्ज़ुरना कहो, यही हमारी तरफ देखिए, यानी हमारी तरफ देखिए और सुनते रहा करो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लोग आते थे जिनके दिलों में नफाक था, तो वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे जो मुबहम होते थे। तो वो जो राइना था उसे राइना कहते थे, तो उसका माना था ऐ मेरे चरवाहे। तो वो उसमें वो बात को इस तरह फेरते थे कि भाई पता ना चले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही ना करो। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया कि अब ये पहला खिताब था। तो सूरतुल बकरा में भी 11 मकामात पे अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु बयान फरमाया, जिसमें गालिबन ये 5वां मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और आखिरी जो खिताब है वो सूरतुत तहरीम में है। तो सारे अहकाम का लुब्बे लुबाब अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बयान फरमाया है। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ये आखिरी हुक्म था कि तरतीब के हवाले से जो अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु कह के मुखातिब फरमाया। तो फरमाया कि तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, है कि पक्की ठक्की जो तौबा है, खालिस सच्ची तौबा करो। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार यौम ला युख़ज़िल्लाहु अन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहू नूरुहुम यसआ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया कि ऐ ईमान वाले लोगो, तुम अल्लाह के सामने सच्ची और पक्की तौबा करो। करीब है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जिस दिन अल्लाह ताला नबी को और ईमान वालों को जो उनके साथ हैं रुसवा न करेगा, और उनका नूर उनके सामने उनके दाएं दौड़ रहा होगा। ये दुआएं करते होंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें कामिल नूर अता फरमा और हमें बख्श दे, यकीनन तो हर चीज़ पर कादिर हैं। तो बहरहाल कुरान मजीद फुरकान हमीद में वो तमाम अहकामात जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होते हैं उनको देखना चाहिए। और एक बंदा जो अपने आप को बंदा मोमिन समझता है तो उसे कम अज़ कम ये तो पता होना चाहिए कि मेरे ज़िम्मे अल्लाह ताला ने कौन सी जिम्मेदारी लगाई है। तो जब इस बात पे आएगा कि इंसान जो है वो इस बात को जान लेगा कि भाई ये हुक्म किसके लिए है, मेरे लिए। दुनिया में बड़े लोग और बड़ी कौमें, बड़ी तहजीबें रोज़ा रखती हैं, लेकिन क्या वो इस शर्फ तखातुब का हिस्सा है? और क्या ईमान के बगैर जो रोज़ा का हासिल है तकवा वो हासिल कर सकते हैं? ना वो तकवा हासिल कर सकते हैं और ना वो जो है वो इस मामले में कोई हिदायत हासिल कर सकते हैं। वो तो अगर करेंगे तो वो उनके दिल जो है ना रोज़े के लिए कराहत तो महसूस करेंगे, वो कहेंगे कि मुसीबत गले पड़ गई है, तो जल्दी जल्दी जान छूटे हमारे ताकि हम क्या करें, मज़े करें। तो फिर वो उनका एहसास ये होगा, मोमिन का एहसास ये होगा कि नहीं हुक्म रब्बी है, हुक्म रब्बी पे तो जान भी कुर्बान है। तो वो ये जो है रोज़ा क्या है,
اور وہ اس سے اپنی نفس کی اصلاح کریں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روزے سے اور اس رمضان کی برکات سے ان کا جو ایمان ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا، اور دوسرے لوگ ہیں وہ اسی میں ہی جو ہے اکتاہٹ کا شکار ہو کر اپنے لیے جو ہے وہ تباہی جو ہے پھیر دیں گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہود کو بھی ایک جگہ خطاب فرمایا۔ اب وہ بات بھی سننے والی ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، یہود کو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو تو دوسرے لوگوں کے سوا تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کو خطاب فرمایا کہ تم جو کہتے ہو نا کہ بھئی ہیں ہم اللہ کے دوست ہیں، تو اتنے دوست ہو تو دوست سے ملاقات کا تو ذرا بندوبست کرو۔ بھئی دوست سے ملنا کیوں نہیں چاہتے؟ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں پتہ ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی ہاں بھئی کیا معاملہ ہے۔ تو فرمایا اگر سچے ہو تو تم موت کی تمنا کرو۔ تو اس سے مراد یہ جو ہے یہ یہودی لوگ ہیں، اور نصارہ کو بھی بعض نے اسی زمرے میں شامل فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے کافروں کو بھی ایک جگہ خطاب فرمایا۔ ویسے تو ہے قل یا ایھا الکافرون بھی ہے، تو اسی طرح یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اے کافرو، آج تم عذر و بہانہ مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوتوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان کو نہیں، وہ آخرت میں فرمایا کہ ہم ان کو مخاطب کریں گے کہ اے کافرو، تم اب کوئی بہانے اور عذر تلاش نہ کرو، یہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ اسی کا صلہ ہے۔ تو یہ مومن کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو شرف تخاطب بیان فرمایا، اور بار بار اس کو مختلف احکامات جو ہیں وہ بیان فرمائے تاکہ وہ اس سے نفع اور فائدہ حاصل کر سکے۔ ان کی ایک دو اور جھلکیاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ جل شانہ نے کس طرح مومنوں کو حکم دیا۔ مثلا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو اللہ جل شانہ نے مومنین حقہ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو یہ احکام وضو تھے جو اللہ جل شانہ نے بندہ مومن کو عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقی اور سماجی ہدایت کا بھی بندوبست فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسہم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے والدین کے خلاف یا رشتہ داروں کے خلاف۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں مومنین کو یہ حکم دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، عدل و انصاف پہ قائم رہنا ہے، اور سچ حق کی گواہی دینی ہے، چاہے تو وہ گواہی تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، تو تم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ حق سچ کے ساتھ۔ تو عزیز سامعین کرام، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت و بدگمانی کے بارے میں بھی مومنین ہی کو حکم دیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقیناً اور یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں اصل میں یہ باتیں ساری بیان کر رہے ہیں، یہ جتنے حکم ہیں نا ان کو جمع کریں تو بندہ مومن بنتا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مومن کا کردار کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے نشست میں مومن کی صفات کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ مزید بات واضح ہو جائے کہ وہ مومن ہوتا کون ہے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لائق سمجھا۔ پوری کائنات ارضی میں اتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے کہ یا ایھا الذین کا خطاب جو ہے، آمنو کا خطاب کسی خاص قرے کو، کسی خاص قوم کو، کسی خاص زمانے کے لوگوں کو نہیں، بلکہ وہ چنیدہ لوگ جو اس دھرتی پہ، اس زمین پہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، وہ جس جگہ ہیں اور جس زمانے میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم عطا فرمایا کہ اے ایمان والو،
تو ہم بھی بھرپور کوشش کریں کہ ہم کس میں شامل ہوں؟ ایمان والے لوگوں میں شامل ہوں۔ یقین کریں کہ اگر ایمان والے لوگوں میں شامل ہو گئے تو پھر یہ ان تمام احکامات پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے ایمان پر محنت کرے، اور سب سے پہلے اور سب سے زیادہ آج کے دور میں جس کام پہ محنت کی ضرورت ہے وہ ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور ایمان کے دوسرے تقاضے ہیں۔ تو ہر آدمی کوشش کرے کہ اس ایمان کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی، اور دین کے بنیادی تقاضے جو ہیں ان کو سمجھنے کی۔ تو انشاءاللہ جب ان کو سمجھے گا تو اسلام اس کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال اگلی نشست میں اس کا مزید حصہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا